دینی ملی بھائیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کے اسباب و علاج۔ قبل اس کے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کے اسباب و علاج پر گفتگو کروں، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالات پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، امت مسلمہ یعنی مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، یعنی قرآن حکیم اس بات پر شاہد ہے، قرآن حکیم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہتر اور افضل ترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ امت مسلمہ یعنی مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ اس روئے زمین پر جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل امت تم ہو، یعنی امت محمدیہ ہے۔ اور اس امت کو سب سے افضل اور سب سے بہتر کیوں گردانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ امت محمدیہ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے اور یہ امت محمدیہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور یہ امت محمدیہ، یہ امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یعنی امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ لیکن جب ہم دنیا کے اندر نظر ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے حقیر اور سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو امت مسلمہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ایسی کون سی شکل ہے ذلت و رسوائی کی جس کے اندر مسلمان ملوث نہ ہو؟ آج دنیا کے اندر مسلمان قوم کے علاوہ تمام قوم کے لیے، تمام قوم کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی 10 سے 12 سالہ معصوم بچیوں کے ساتھ نازیبا حرکات پیش آ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی خواتین کے ساتھ ان کی عزت و آبرو کو سر عام نیلام کیا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کے مساجد کو منہدم کر کے ان کو عبادت سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج امت مسلمہ کو ان کے مکاتب و مدارس کو مسمار کر کے انہیں تعلیم سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج نہ جانے کتنے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر یہی قوم ایک ہو کر کھڑی ہو جائے، اپنی عزت و آبرو کے لیے آواز اٹھائے، تو اس قوم کو آتنکواد کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں میرے بھائیوں؟ جبکہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد ملک ہند کے اندر تقریباً 22 کروڑ ہے، اس کے باوجود ہماری نہ تو کوئی حیثیت ہے، اس کے باوجود ہمارا نہ تو کوئی وزن ہے، اس کے باوجود ہماری نہ تو کوئی وقار ہے، جبکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اس روئے زمین پر تقریباً 800 سال تک حکومت کی ہے، اور اس وقت مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ مامون الرشید اعظم جو مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے،
جب یہ قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تو اس خط کے اندر لکھتا تھا یا کلب الروم، اے روم کے کتوں اپنی حد میں رہو، ورنہ اگر بھوکنے کی کوشش کی تو پوری عوام پر سناٹا طاری کر دوں گا۔ یہ اقتدار اور یہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہم مسلمانوں کو دیا تھا، لیکن آج یہی قوم جو ایک لمبی مدت تک اس زمین پر حکومت کی تھی، آج ایک ظالم اور جابر حکومت کی تحت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک شاعر مسلمانوں کی اس حالات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس قدر عظیم کی پیروں میں تاج تھے، اس قدر عظیم کی پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے۔ یہ ہماری اورات کی حیثیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج امت مسلمہ پر جو یہ حالات آ چکے ہیں، آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور ان حالات سے نکلنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کے اسباب کئی ایک ہیں، علاج بھی ایک نہیں بلکہ کئی ایک ہے۔ تو امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب ہے قرآن حکیم سے دوری۔ آج امت مسلمہ قرآن حکیم سے بہت دور ہو چکی ہے، اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم دوبارہ بام عروج ہو جائے، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ عزت سے جیے، تو میرے بھائی ہمیں اور آپ کو اپنا رشتہ، اپنا ناطہ قرآن حکیم سے مضبوط بنانا ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم اور آپ اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں تو ان لوگوں کا رشتہ قرآن حکیم سے بہت مضبوط تھا، اور اسی قرآن حکیم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدے اور منصب پر فائز کیا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس آدمی کو بھی کبھی عزت مل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ حدیث اس طرح: عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمل على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ قال من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. رواه مسلم في كتاب الصلاة المسافرين وقصرها. حدیث کے راوی عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نافع بن عبد الحارث، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کا خلیفہ بنایا تھا، مکہ کا گورنر بنایا تھا، اور کسی میٹنگ کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مقام عثمان پر بلایا تھا۔ جب نافع بن عبد الحارث مکہ چھوڑ کر مقام عثمان پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائی نافع بن عبد الحارث، میں نے آپ کو مکہ کا گورنر بنایا ہے، میں نے مکہ والوں کا آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ مکہ چھوڑ کر مقام عثمان پر آئے ہو تو آپ نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ آپ نے اپنی کرسی پر کس کو بٹھا کر آیا ہے؟ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ ابن ابزہ کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی ابن ابزہ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ابن ابزہ کون ہے، آپ بتائیے۔ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں مولا من موالینا۔ نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں ابن ابزہ وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ جب یہ بات نافع بن عبد الحارث نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے ایک آزاد کردہ غلام کو، جس کی سماج میں کوئی ویلو اور اہمیت نہیں ہوتی ہے،
मैंने उसको यानी इब्ने अब्जा को मक्का का गवर्नर और खलीफा बनाया है। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु शशे पंज में मुब्तला हो गए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु शशदर में पड़ गया, यानी हैरत अंगेज हो गए और कहा कि आपने फस्तखलफ्त अलैहि मौलन, आपने तो गुलाम को, एक नौकर को जिसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, आपने उसको मक्का का खलीफा बना दिया। उसके बाद नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं, मेरे भाई उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने इब्ने अब्जा के अंदर दो अच्छाइयां देखी और इसी बुनियाद पर मैंने उसको मक्का का खलीफा बनाया। उन्होंने कहा इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, इब्ने अब्जा अल्लाह तबारक व तआला की किताब का कारी है, यानी उसके पास कुरान हकीम का इल्म है, वो कुरान हकीम को पढ़ता है, समझता है और उसके जो अहकामात है वो लोगों तक डिलीवर करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। वह इन्नहु आलिमुन बिल फराइज, और वो इल्म फराइज का माहिर है। इल्म फराइज कहते हैं एक शख्स एक बाप की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हो गया, अब वो आदमी अपने पीछे कितने बेटों को छोड़ा, कितनी बेटियों को छोड़ा, उसकी कितनी बीवियां थी, उसके वालिदैन जिंदा या नहीं है, अब उस मस्जिद की प्रॉपर्टी में उसके बेटों का कितना हिस्सा है, उसकी बेटियों का कितना हिस्सा है और इसी तरह उसकी बीवियों का कितना हिस्सा, इन तमाम हिस्सों को तकसीम करने का हुनर इब्ने अब्जा जानता है। इस वजह से मेरे भाई उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने इब्ने अब्जा को मक्का का खलीफा बनाया। जब यह जवाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को नाफे बिन अब्दुल हारिस ने दिया तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बोलती बंद हो गई, उनकी जुबान हरकत करना बंद हो गई और उन्होंने कहा अमा इन्ना नबिय्यकुम क़द क़ाल। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मेरे भाई सुनो, यकीनन तुम्हारे नबी इस बात की पेशेन गोई करके गए थे कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिआख़रीन, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब अजीज यानी कुरान हकीम से जुड़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला उरूज देता है। इस किताब अजीज से जुड़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला फुटपाथ से उठाकर तख्त बादशाही पर बिठाता है। व यदउ बिआख़रीन, और इस किताब अजीज से एराज करने वाली कौम को, इस किताब अजीज से अपना रिश्ता तोड़ने वाली कौम को अल्लाह तबारक व तआला तख्त बादशाही से उतारकर फुटपाथ पर खड़ा कर देता है। आज मेरे भाइयों, अगर हम और आप उरूज से ज़वाल की तरफ आए हैं, तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ हम और आप आए हैं, तो उसका एक वाहिद सबब और सबसे बड़ा सबब है कि आज हमने कुरान हकीम से अपना रिश्ता तोड़ लिया। आज कुरान हकीम सिर्फ हमारे यहाँ रमजान तक महदूद हो गया, उसके बाद लोगों ने एक महीने न जाने कितनी बार कुरान को खत्म कर लिया, लेकिन अब 11 महीने के लिए उन लोगों ने अपने कुरान को अपने घरों की ताप का जीना बनाकर रख दिया। मेरे भाइयों, एक महीना कुरान हकीम से अपना रिश्ता जोड़ लेने से हमें और आपको उरूज नहीं मिल सकता है। हम और आप कुरान हकीम को अपना साथी बनाए, कम अज कम रोजाना 2 ही 4 आयत पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। हम और आप कुरान हकीम से अपना रिश्ता मजबूत करें, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके हालात को खुशगवार बनाएगा। और इसी बात को अल्लामा इकबाल ने इस तरह कहा, खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजे गर्दिशे दौरान शुदी, ए जो शबनम बर जमीन उफ्तन गई, दर बगलदारी किताबें जिंदगी। ऐ मुसलमान, ये फारसी का लफ्ज था, उसका तर्जमा इस तरह है, कहते हैं कि ऐ मुसलमान, तू इस दुनिया के अंदर जलील है, तू इस दुनिया के अंदर तनज़्ज़ुली का शिकार है और आज तू अपनी ज़बूहाली का इल्जाम गर्दिशे जमाने को ठहरा रही। हैरत की बात है कि तू जमीन पर शबनम की तरह पड़ी हुई है और अगयार तुझे अपने पैरों से रोक रहे हैं। हैरत की बात है कि तेरे पास एक जिंदा किताब कुरान हकीम मौजूद है, उस किताब से जुड़ जा, तू दोबारा बामे उरूज हो सकती है। यानी इस किताब से अपने रिश्ते को जोड़ ले, अल्लाह तबारक व तआला दोबारा तुझे उरूज देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे दोबारा इस दुनिया के अंदर अजीज बना देगा।
تو میرے بھائیوں یہ حدیث اس بات کی واضح اور بیگن دلیل ہے کہ امت مسلمہ کا عروج سے زوال کی طرف آنے کا سبب قرآن حکیم سے دوری ہے، اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم تنزلی سے پھر عروج کی طرف چلے جائیں تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنا رشتہ قرآن حکیم سے مضبوط کرنا ہوگا۔ تو یہ پہلا سبب ہے قرآن حکیم سے دوری، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں۔ امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا دوسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا۔ آج دیکھیں کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر روز مرہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ آپ بہت دور نہ جائیے، آپ اپنے شادی اور بیاہ کو دیکھیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس قدر پامال کر رہے ہیں، کتنی سنگ دلی کے ساتھ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر آج ہمارے اوپر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ کہیں انہیں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے یا انہیں کسی دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَكُلُّ شَرٍ فِي الْعَالَمِ وَكُلُّ شَرٍ فِي الْعَالَمِ کہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ تمام برائیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے، اور دوسرا سبب انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ یعنی آج لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، اور آج دیکھیے کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ لوگ اپنا معبود بنا چکے ہیں، اور انہی لوگوں کو وہ لوگ اپنا حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، بندہ نواز، داتا دستگیر انہیں تصور کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر آج مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت ڈال دی ہے کہ آج لوگ انہی فتنوں کی وجہ سے دوچار ہیں، اور انہی فتنوں کے اندر وہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا دوسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، اور امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا تیسرا سبب حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کو مقصد حیات سمجھنا، دنیا سے محبت کرنا، اور آخرت سے بالکل غفلت کا مظاہرہ کرنا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی موجود ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في صدور عدوكم المحابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمام امتیں، مسلمانوں کے علاوہ جتنی امتیں ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو یا جتنی بھی دنیا کے اندر گمراہ فرقے ہیں، گمراہ قومیں ہیں، وہ تمام قومیں ان قریب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، یعنی جس طرح سمندر کے اوپر جو جھاگ بہتا ہے اس جھاگ کی کوئی ویلو، کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کا خوف اور روب و دبدبہ ڈال دے گا، اور تمہارا جو خوف ہے، تمہارا جو روب و دبدبہ ہے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا، اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابہ رسول نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ومل وہن، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اور آج دیکھیے کہ لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نمازوں سے کوسوں دور ہیں، اور آدمی اگر نماز سے کوسوں دور ہو تو میرے بھائیو آپ بتائیے کیا اس آدمی کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات لازم اور ملزوم ہے کہ جب آدمی کے دل کے اندر دنیا گھر کر جائے، آدمی کے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے تو پھر اس کے دل کے اندر موت سے نفرت پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور وہ آدمی اپنے آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اور اسی دنیا کو کمانے کے چکر میں وہ آدمی اپنے دین سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی دنیا کو حاصل کرتے کرتے ایک دن وہ اپنے قبر تک جا پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی جو عروج ہے، ہمارا اور آپ کا جو روب و دبدبہ ہے، ہمارا اور آپ کا جو غلبہ ہے وہ کثرت تعداد پر منحصر نہیں ہے، بلکہ تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل پر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے میں ہمارا اور آپ کا عروج اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ تو امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا چوتھا سبب ہے کہ آج امت مسلمہ ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم زمین کے اندر خلافت عطا فرمائیں گے، ایسے لوگوں کو ہم خلیفہ بنائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے اس دنیا کے اندر خلیفہ بنایا تھا، اس زمین پر ہم نے انہیں جانشین بنایا تھا، ایسے ہی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ہم اس روئے زمین پر دوبارہ خلیفہ بنائیں گے، انہیں خلافت عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ہم ان کے دین کو، جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے، ان کے اس دین کو ہم مستحکم کر دیں گے اور وہ آزاد ہو کر اپنے دین پر عمل کریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا، اور ان کے اوپر جو خوف ہوگا ہم ان کے اس خوف و ہراس کو امن و سکون میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب وہ لوگ خالص میری عبادت کریں گے اور میرے علاوہ کسی اور کو میری عبادت کے اندر شریک نہیں کریں گے، تو میں ایسے لوگوں کو زمین پر خلیفہ بناؤں گا اور ان کے دین کو اس زمین پر مستحکم کر دوں گا اور ان کے خوف و ہراس کو امن و سلامتی کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے اس بات کی شرط لگائی ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کو پرکھیں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کس معیار کا ہے۔ آج اگر ہم اور آپ اپنی مساجد کا مشاہدہ کریں تو بمشکل 10 سے 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اکثریت نماز سے غافل ہے۔ اگر آدمی کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو تو پھر اس کے ایمان کی توقع کیسے کی جا سکتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بعینی ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بعینی ایمان قرار دیا ہے۔ اگر آدمی کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو تو پھر اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پس منظر میں بیان فرمائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اولا یعنی مسجد اقصی جو ہمارا اور آپ کا پہلا قبلہ تھا، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کافی دن تک اپنے چہرے کو اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو کر دیا جائے، اور اس خواہش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کے اس بھید کو جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اولا سے یعنی مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھرنے کا حکم دیا تو جو منافقین تھے ان لوگوں نے ایک شوشہ پیدا کیا کہ جو لوگ اب تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حالت میں وہ لوگ اس دنیا سے جا چکے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح مسلمانوں کی دلوں کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ اب تک ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نماز کو برباد نہیں کرے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بعینی ایمان قرار دیا۔ تو آپ بتائیے کہ جب آدمی کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو، نماز کا اہتمام نہ ہو، تو پھر اس آدمی کا ایمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ پھر ہم اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو انجام دینے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اس زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین پر خلیفہ بنایا تھا۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے ایمان کو پرکھیں اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو معتبر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو ہماری اور آپ کی ذلت و رسوائی کا چوتھا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے پاس خالص ایمان نہیں ہے۔
ہمارے اورات کے ایمان کے اندر ملاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ آج جو لوگ ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اکثریت ان میں سے مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ جو لوگ ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں، یعنی ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں لوگوں کو دوسرے لوگوں کو شریک کر رکھا ہے۔ اور جب ہم نے، آپ لوگوں نے یا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر دوسروں کو شریک کر رکھا ہے، تو وہ لوگ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ واحد اور توحید پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو خالص کرنا ہوگا۔ امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا 5واں سبب بے نمازی ہونا، یعنی نماز کا ترک کر دینا۔ اور جب آدمی نماز کا اہتمام نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی مدد بھی نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، کہ جو شخص ایک وقت کی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے بری ہو جاتا ہے، یعنی ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، یعنی اب ایسے آدمی کو دنیا کی کوئی بھی قوم ستائے مارے پیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنی ہوگی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر مستحکم کر دے گا، مضبوط کر دے گا۔ اور اگر ہم اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے تو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کریں نماز اور صبر کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ جب ہم اور آپ نمازوں کا اہتمام نہ کریں تو پھر میرے بھائیوں اور آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا 5واں سبب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نماز سے کوسوں دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ لوگوں نے جو ابھی ایک ہفتے پہلے یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو سرگرمیاں دکھائی ہیں دین کے معاملے میں، جس قدر ہم نے اپنی مساجد کو آباد رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر رویا، گڑگڑایا، ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ صرف ایک مہینے کے لیے خاص نہ کریں بلکہ ہمیں اور آپ کو پوری زندگی تک ان تمام چیزوں کو لازم پکڑنا ہوگا۔ یقیناً اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حالات کو خوشگوار بنا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر اسی بات کی تلقین کی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی آپ اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو یقین سے تعبیر کیا، اور موت ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کسی بھی آدمی کا، کسی بھی قوم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ صرف رمضانی نہیں بلکہ ربانی بنیے، یعنی پوری زندگی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حالات کو خوشگوار بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے حالات جو بدتر سے بدتر ہو چکے ہیں انہیں بہتر بنا دے۔ بار الہ دنیا کے کسی بھی خطے نے
جو مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو لوگ ظالموں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے بار الہ انہیں آزاد کر دے، بار الہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور جو لوگ بحیات ان کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور خاتمہ و ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔